مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کا ضمیر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کفر کو اختیار کر جائے. ایک عالم تھے، وہ عالم اکثر اپنے استاد سے کہا کرتے تھے کہ جناب مجھے سب کچھ ٹھیک ہے، میں عمل بھی کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ نبی علیہ السلام محبت ہونی چاہیے، میں اپنے دل میں وہ محبت کا رنگ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا کہ اچھا، بہت اچھا. سن لیتے تھے. وہ چند بار ان کے آگے اس بات کی شکایت کر چکے تھے. ایک دن استاد نے کچھ بیان کرتے ہوئے بیان کے درمیان حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ اس میں کچھ تحقیق پہلو نظر آتا تھا. تو یہ سننے والے ان کے جو طالب علم تھے، شاگرد تھے ان کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا. آپ نے کیسی ہے، میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، کہ ہاں. کہا کہ اور حضور کی محبت کے کیا معنی ہیں، حضور کی محبت کے اور کیا معنی ہیں. آپ حضور کی سنت کے خلاف ایک عمل، ایک بات نہیں سننا چاہتے، تو مجھے یہ بتائیے اور حضور کی محبت کا کیا رنگ ہے، محبت اور کسے کہتے ہیں. سیدنا حضرت مرزا جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور جاتے تھے. ایک دن آپ کا ایک خادم ہوا کرتا تھا جو دروازے پر کھڑا رہتا تھا. لفظ خادم سے یہ نہ سمجھیے کوئی نوکر رکھا ہوا تھا تنخواہ دار جیسے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، بلکہ وہ ایک حضرت کا مرید تھا جو خلافت سے متمیز، اس کو خلافت کا مقام حاصل تھا. اس خلیفہ کو آپ دروازے پر کھڑا رکھتے تھے اور اس کو چند ہدایات تھیں کہ آنے والے کو روکو اور اس کی پہلے تفصیل مجھے بیان کرو اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کرو. تو کہتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں مرزا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے دیکھا، اس آدمی نے اس کی شکل و صورت کو دیکھا، وضاقتہ کو دیکھا اور اس کا حال پوچھا، اس کا طریقہ زندگی پوچھا، عقیدہ پوچھا. یہ سب پوچھنے کے بعد آ کر اندر اس نے عرض کیا کہ حضرت اس شکل کا ایک آدمی ہے، چوڑی دار پیجامہ پہنے ہوئے ہے، ایسے ایسے لباس انگرکھا وغیرہ پہن رکھا ہے اس نے. اس زمانے انگا کہتے تھے اس کو، انگرکھے کو انگرکھا، شیروانی، اب آج کل ہم شیروانی کہتے ہیں جدید اصطلاح میں. وہ انگرکھا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جو باندھ کر ایسے سینے کے اوپر ڈوری سے باندھ کر پہنا جاتا تھا. انگرکھا پہنا ہوا ہے، پاکیزہ لباس پہنے ہوئے، لباس پاکیزہ ہے، اور اس طریقے سے ایسا آدمی ہے. داڑھی اس کی مڑی ہوئی ہے، مونچھیں اس کی بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ باہر دروازے پر کھڑا ہے اور جناب سے ملاقات کا آرزومند ہے. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، آنے دو. جب وہ وہاں آیا، آ کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور جیسے کہ ان کا طریقہ ہے اپنے طریقے کے مطابق اس نے ادب آداب دکھلائے اور بیٹھ گیا. آپ نے معلوم کیا کہ کیا طریقہ ہے آپ کی زندگی کا، آپ کیا طریقہ اختیار کیے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس نے کہا میں یہ اثنا عشری طریقے کو ہوں، یعنی شیعہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا، بہت اچھا. باتیں ہوتی رہیں. باتیں کرتے کرتے حضرت مرزا جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، ذکر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا آ گیا تو آپ نے ان کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، اور جیسے جیسے وہ فضائل بیان کرتے تھے ویسے ویسے وہ نئے صاحب جو ملاقاتی تھے
وہ ملاقاتی نئے آدمی داڑھی مڈے ہوئے وہ اچھل اچھل کر داد دے رہے تھے ان کے بیان کی، اچھل اچھل کر داد دیتے تھے کہ واہ 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 کیا عجیب بات فرمائی ہے آپ نے، بہت خوش ہو کر داد دے رہے تھے۔ یہ بیان کرتے جاتے تھے اور وہ داد دیتے جاتے تھے۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مرزا جان جان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی سب باتیں اچھی تھیں، لیکن ایک ان میں عیب بھی تھا۔ وہ کہنے لگے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک عیب تھا ان میں۔ کہ کیا عیب تھا؟ کہا کہ داڑھی منڈاتے تھے۔ کہا کہ داڑھی منڈاتے تھے؟ نہیں جناب، ان کے تو پوری داڑھی تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی۔ تو آپ جلال میں آ گئے۔ وہ جلال جو ایک طریقت والے کو آیا کرتا ہے ایسے موقعوں پر، وہ جلال ان کی طبیعت میں آیا۔ وہ غصہ دشمنی کا نہیں ہوتا، استاد کا غصہ دشمنی کا نہیں ہوتا، ماں باپ اگر غصے ہوتے ہیں تو دشمنی سے نہیں ہوتے، ان کا غصہ تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے، اصلاح کے غرض سے ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ان کو جلال آ گیا طبیعت میں اور کہنے لگے پھر تو اپنی شکل دیکھ اور میری شکل دیکھ، میں محبت کرنے والا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یا تو محبت کرنے والا ہے؟ فوراً اٹھ کر اس نے پاؤں پکڑ لیے اور کہا میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد تائب ہوا، توبہ کی اس نے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت تو ہے، لیکن وہ محبت ذرا چنگاری ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اس محبت کی چنگاری ذرا ہوا لگنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اس محبت کی چنگاری کو جب ہوا لگتی ہے تو پھر وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنگاری محبت کی دنیا کی بھوبل میں دفن ہو گئی، دنیا کی طلب کی بھوبل کے اندر دفن ہو گئی۔ ہم اللہ کے لیے وہاں سے یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو ہم جا کر ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے، ہم جا کر راستے میں عورتوں کو بھی تاکیں گے، ہم راستے میں جا کر خبر نہیں کیا کیا کچھ لغویات کریں گے۔ اس داڑھی کے ساتھ ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسے اچھی طرح یاد رکھو، مخلص طالب وہی ہے جو شیخ کے ساتھ مخلص ہے، مخلص طالب وہی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، مخلص طالب وہی ہے جو جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی حال میرا اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مخلص طالب وہی، اور جو طالب مجلس میں آ کر کچھ بن جائے اور باہر نکلنے کے بعد کچھ اور ہو جائے، وہ طالب نہیں ہے۔ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتا ہے، لیکن دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔